بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ کرکٹر سرفراز احمد کی پی ٹی آئی کے جلسے میں دھواں دھار انٹری، صدر پاکستان کا زبردست فیصلہ، 10 منٹ میں حکومت ختم، شہباز شریف کے ساتھ ڈیل گیم، جنرل باجوہ زندہ باد۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد پیٹرول سستا ہوگا، لیکن یہ نہیں کریں گے، یہ لوگ مزید مہنگا کریں گے۔ مریم نواز کی گوجرانوالہ میں گرفتاری کا بڑا ایکشن، حکومت پنجاب کا کریک ڈاؤن شروع، شہباز خان صاحب، عوام کے ساتھ امپورٹڈ کا بڑا دھوکہ، مزید تباہی پھیلتی جا رہی ہے، تشدد اور سازش کا انکشاف، ان کو پستول نکالنا مہنگا پڑ گیا، مسٹر نواز شریف بہت بڑی بات بتا دی ہے، اللہ مہربانی کرے۔ جنرل فیض کے متعلق کیا معلومات تھی؟ آرمی چیف کے ساتھ تعلقات کب خراب ہوئے؟ کپتان نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ باتیں ہیں، فیض حمید کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں جس بات پر ساری پی ڈی ایم باجوہ سمیت امریکہ سے ڈکٹیشن لینے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے بے تاب ہیں اور گئے بھی ہیں۔ اور اگر آرمی چیف کی تعیناتی کے سلسلے میں امریکہ کی مرضی کی خلاف ورزی کی گئی تو جو گراف بنتا ہے، جو بھی بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی غلطی ہوئی، اس سے پہلے جو آرمی چیف آئے گا وہ ہی اس کے جوڑوں میں بیٹھا ہے۔ امریکہ کو بہت شوق ہے اپنی مرضی کا آرمی چیف بنانے کا، لیکن یہ بعد میں بہت پچھتائے گا اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوا کر۔ یہی آرمی چیف ان کے جوڑوں میں بیٹھ جائے گا۔ اس وقت یہ پاکستان کی منت اور ترلے کر رہا تھا کہ افغانستان سے فوجیوں کو نکلنے کے لیے محفوظ رستہ دو، پھر حکومت پاکستان نے ان کو رستہ دیا، پھر یہ آج بیان دیتے ہیں یہ دوبارہ اب افغانستان پر حملہ کریں گے۔ تم حملہ نہیں کرو گے، اپنا سر کچلوا بیٹھو گے، پہلے تائیوان کو تو بچا لو، وہاں سے پنجہ آزمائی کر لو، پھر تمہیں تلوار اور تلوار کی دھار کا پتہ لگ جائے گا۔ پاکستان کی فوج کو تم کوئی عام فوج مت سمجھو۔ پاکستان کی کیا قیمت ہے، پاکستان کی کیا حیثیت ہے، چین کی کیا طاقت ہے، چین کی کیا حیثیت ہے، سب پتہ لگ جائے گا۔ تائیوان کی جنگ کے بعد اب سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، پتہ لگ جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ یوم آزادی پر شہباز شریف کی تاریخی بے عزتی اور کپتان کے حق میں بڑی گواہی بھی آ گئی۔ حکومت کی ARY نیوز سے لڑائی، انہوں نے جو اس چینل سے کیا یہ ظلم ہے، حق اور سچ کی زبان بولنے والے کو دبایا جا رہا ہے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں جیسا کہ جیو نیوز، اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان جب اقتدار میں تھا تب جیو نیوز نے جو بکواس کی، لیکن عمران خان دلیر آدمی نے کبھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگوائی۔ یہ بزدل لوگ ہیں، سچائی کا سامنا نہیں کر سکتے، تب بھی سچ کو دبایا جا رہا ہے۔ اب ایسا وقت چل رہا ہے کہ غلام بن جاؤ، حق کی آواز کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، اور ایسا کیا تو تمہیں غدار بنا دیا جائے گا۔ حق اور سچ اب کوئی نہیں بول سکتا، جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، حق کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ نادان بھول بیٹھے ہیں جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوئی ہے، اور اس بار بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ سچ انسان کو نجات دلاتا ہے، لیکن جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ سب سچ بولنے والوں کے ساتھ ظلم ہے، سچ پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ یہ سب نظر آ رہا ہے کہ ARY بڑی بہادری کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ترقی کرے گا، نمبر 1 چینل بنے گا۔ اس کی آواز کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ابھرے گا۔ پیر صاحب اس کے حق میں محفل شکرانہ اور محفل 11ویں شریف میں دعا کریں گے۔ یہ چینل بہت جلد اس جھنجھٹ سے نکل جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ صحافت تو آزاد ہوتی ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن یہ واحد حکومت ہے جس کو اس چینل سے خطرہ ہے، کیونکہ وہ حقیقت دکھا رہا ہے۔ اس چینل کے اینکر ضمیر فروش نہیں ہیں،
باقی ٹی وی چینلوں کے اینکر جیسے سلیم صافی، حامد میر، شاہزیب خان زادہ، یہ سب ضمیر فروش اور وطن دشمن ہیں۔ ہر وقت یہ زہر اگلتے ہیں اور زہر کو یہ شہد بنا کر دکھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی حکومت میں مہنگائی کو ایسے دکھا رہے تھے جیسے صرف ان پر مہنگائی ہوئی ہو، اور اب جب ضمیر بیچ دیا ہے تو اتنی شدید قسم کی مہنگائی کو مشکل فیصلے بول رہے ہیں۔ یہ جیو نیوز وطن دشمن چینل ہے۔ ایئر وائی نیوز بہت اچھا چینل ہے، اس کے اینکر لاجواب ہیں، بہت ہی پسندیدہ لوگ ہیں، لوگ ان کے پروگرام بہت ذوق و شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ میں ارشد شریف اور صابر شاکر کو پسند کرتا ہوں۔ شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا۔ جنرل باجوہ اس وقت لندن میں کیوں تھے؟ ساری گیم ہی الٹ گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی بربادی کا وقت آ چکا ہے۔ تہلکہ خیز انکشافات، ایک ویڈیو نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور مولانا کو اب وقت پڑ گیا ہے۔ عمران خان کی کرسی پر ایک بچہ کھڑا ہو کر سپیکر کو ایسی انگلیاں دکھائی، ایسے للکارا کہ سپیکر بھی حیران ہو گیا۔ مریم نواز رونے لگ گئی۔ اس سسٹم میں اب نون لیگ کا واپس آنا ناممکن ہے۔ جس کے منہ کو ایک بار خون لگ جائے وہ پھر کبھی نہیں چھوڑتا۔ عمران خان نے واپس ضرور آنا ہے، پاکستان کا صدر بھی بننا ہے، وزیر اعظم بھی بننا ہے۔ تم یہ مت بھولو کہ عمران خان ہار مان لے گا۔ عمران خان خود کہتا ہے، آپ تب تک نہیں ہارتے جب تک آپ حوصلہ نہیں ہارتے، جب تک آپ شکست تسلیم نہیں کرتے۔ عمران خان کے نصیبوں کی ڈوری نہ تمہارے ہاتھوں میں ہے نہ میرے ہاتھوں میں، یہ ڈوری تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ امریکہ کا کابل پر حملہ، طالبان کی یاد ستانے لگی۔ یہ بیانیہ خطرناک ہو چکا ہے۔ امریکہ کے لیے طالبان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اب ایک بار آؤ تو صحیح، پہلے تو تمہاری جان چھوڑ دی تھی، لیکن اب کی بار اٹک کا دریا سرخ ہو کر رہے گا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔